بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم جس نسخے پر بات کرنے والے ہیں وہ معدے کے لیے ہے۔ معدے کے تمام مسائل، بدہضمی، قبض، کھانا ہضم نہ ہونا اور کھٹے ڈکار آنا وغیرہ، یہ تمام مسائل کے لیے یہ بہترین چیز ہے۔ نسخہ 4 چیزوں پر مشتمل ہے۔ جب یہ چاروں چیزیں آپس میں ملتی ہیں تو ایک بہترین قسم کا فارمولہ بنتا ہے جو کہ معدہ اور آنتوں کے لیے بہترین ہے۔ نسخے میں سب سے پہلے نمبر پر آملہ ہے۔ آملہ خشک ہے۔ دوسرے نمبر پر بہیڑا ہے اور تیسرے نمبر پر بڑی ہرڑ ہے۔ بڑی ہرڑ کے بعد چوتھے نمبر پر چھوٹی ہرڑ ہے۔ ہم یہ 50-50 گرام لے لیں گے۔ آملہ خشک بھی ہم نے 50 گرام لیا ہے اور بہیڑا بھی 50 گرام لیا ہے۔ بڑی ہرڑ جو ہے وہ بھی 50 گرام لی ہے اور چھوٹی ہرڑ ہم نے 25 گرام لی ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے ان تینوں چیزوں کو ہلکی ہلکی چوٹ لگا کے، ان کے اندر گٹھلی ہوتی ہے، یہ دیکھیں یہ آملے کے اندر گٹھلی ہے، یہ نکال لیں گے ہم۔ اسی طرح یہ بہیڑے کے اندر بھی ایسے گٹھلی ہے، وہ بھی ہم اسے چوٹ لگا کے نکال لیں گے۔ اور جو بڑی ہرڑ ہے اس کے اندر بھی اسی طرح کی گٹھلی ہے، وہ ہم گٹھلی نکال لیں گے اور اس کا جو چھلکا ہے، اس کے اوپر ایک موٹا چھلکا چڑھا ہوتا ہے، یہ ہم اتار لیں گے۔ جب اتارنے کے بعد انشاءاللہ یہ تینوں چیزیں 25-25 گرام بچیں گی۔ اور یہ جو چھوٹی ہرڑ ہے یہ بھی 25 گرام ہم نے لے لی ہے۔ اس کی گٹھلی وغیرہ کچھ بھی نہیں نکالنی، یہ اسی طرح آپ نے رہنے دینی ہے، یہ اس طرح اس میں نسخے میں ڈلے گی۔ یہ 25 گرام ہم نے لی ہے، باقی تینوں چیزیں 50-50 گرام لی ہیں۔ ان کو چوٹ لگا کے آپ کو ان کے جو چھلکے اتار کے دکھاتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے کا جو مرحلہ ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ ہاں تو دوستو یہ دیکھیں ہم نے تمام چیزوں کی گٹھلیاں نکال کر ان کے چھلکے الگ کر دیے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ بڑی ہرڑ تھی جو، ان کی ہم نے گٹھلی نکال دی ہے، اور یہ رہا آملہ خشک، اور یہ بہیڑا جو تھا۔ اسے آپ ہلکی سی چوٹ لگائیں گے کسی سخت چیز سے تو اس کا چھلکا الگ ہو جائے گا اور گٹھلی الگ ہو جائے گی۔ اسی طرح چاروں چیزوں کی جو ہے گٹھلیاں نکال لینی ہے۔ گٹھلیاں نکالنے کے بعد ان کا پھر وزن کر لینا ہے۔ چاروں چیزیں برابر ہونی چاہیے، ہم وزن ہونی چاہیے، چاہے آپ زیادہ بنا لیں یا اسے کم کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم نے 25-25 گرام لے لی ہے چھوٹی ہرڑ، بہیڑا، یہ رہا بہیڑا، اور یہ بڑی ہرڑ، اور یہ ہے آملہ۔ چاروں چیزیں ہم وزن کر لی ہیں۔ اب ہم انہیں کسی ہاون دستے کی مدد سے یا کسی بھی پسائی مشین کی مدد سے اسے پاؤڈر بنا لیں گے۔ ہاں تو دوستو یہ دیکھیں فائنلی ہم نے جو ہے چاروں دوائیوں کو اچھی طرح سے کود کے پاؤڈر بنا لیا ہے۔ اسی طرح سے آپ نے پاؤڈر بنا لینا ہے۔ اب ہم اس کی گولیاں بنائیں گے۔ یہ ارکے گلاب ہم نے لے لیا ہے، آفتاب کرشی کمپنی کا ہے، کسی بھی کمپنی کا ارکے گلاب آپ لے لیں، اچھی کمپنی کا ہو، اور اسی پانی سے ہم یہ گولیاں بنائیں گے۔ پانی ہم احتیاط سے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے تاکہ جو ہے زیادہ نہ ڈل جائے۔ جس طرح آٹا وغیرہ گوندھا جاتا ہے اسی طرح ہم اس دوائی کو ارکے گلاب ڈال کے گوندھ لیں گے اور گولیاں بنانے کے قابل کر لیں گے۔ تھوڑا مزید پانی ڈالیں گے، یہ پانی تھوڑا کم تھا۔ احتیاط سے آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا، زیادہ نہ ڈالیں تاکہ زیادہ جو ہے مواد پتلا نہ ہو جائے اور جس سے گولیاں نہ بن سکیں۔ اتنا پانی ڈالنا ہے تاکہ گولیاں بنانے میں آسانی ہو جائے۔ جی یہ دیکھیں مزید پانی جو ہے وہ ڈال دیا ہے، اور یہ اچھی طرح سے اسے مکس کر لیں گے، ساری دوا یکجان ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہم اس کی ہاتھ کی مدد سے گولیاں بنائیں گے، وہ بھی ہم آپ کو بنا کے دکھاتے ہیں۔ سب سے پہلے اسے اچھی طرح سے مکس کر دینا ہے۔ ہاں تو دوستو یہ دیکھ لیں چند منٹ مکس کرنے کے بعد ہم نے اسے کچھ منٹ کے لیے آٹے کی طرح اسے جو ہے نا گوندھ لیا ہے۔ ابھی اس میں چپچپا بنا گیا ہے اور یہ گولیاں بنانے کے لیے بالکل قابل ہے۔ اب ہم اس کی گولیاں بنانا شروع کریں گے۔ تھوڑی سی دوائی لے لیں گے اور اسے اس طرح بنا کے
یہ چنے کے برابر گولی بنانی ہے۔ یہ ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھ کے اسی طرح آپ اسے گول گول گھمائیں گے تو بہت ہی آرام سے اور اچھی طرح سے گولی جو ہے وہ بن جائے گی۔ اسی طرح سے گولیاں ہم نے بنانی ہیں۔ یہ دیکھیں، ایک میں اور بنا کے دکھاتا ہوں آپ لوگوں۔ یہ دیکھیں، اسی طرح سے تھوڑی سی دوائی لینی ہے اور اسے ہاتھ کی ہتھیلی پہ سے ہلکا سا انگلی کی مدد سے گھمانا ہے اور یہ گولی آرام سے بن جائے گی۔ اسی طرح سے ہم اس ساری دوائی کی جیسے گولیاں بنا لیں گے۔ فوائد کے بارے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ یہ معدے کے لیے اکسیر ہے، قبض کے لیے، کھانا ہضم نہ ہوتا ہو اور آنتوں میں خشکی ہو جس کی وجہ سے دائمی قبض رہتی ہو تو اس کے لیے یہ بہترین چیز ہے، ہمارا آزمودہ نسخہ ہے۔ اور اس کے علاوہ شوگر والے مریض، بلڈ پریشر والے مریض بھی اس نسخے کو، اس گولیوں کو استعمال کر سکتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ نے یہ سب گولیاں بنا لینی ہیں۔ استعمال کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے۔ 2 گولی صبح ناشتے کے بعد اور 2 گولی شام کو عصر کے وقت آپ یہ استعمال کریں۔ 2 گولیاں ساتھ کھانی ہیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔